بغیر گواہ کے بغیر ولی کے شادی کرتی ہے. اور عام طور سے جو کورٹ میرج ہو رہے ہیں، لو میرج بھی ہو رہے ہیں، ایسی عورتیں پروفیشنل فاحشہ ہو جاتی ہیں، مارکیٹ کی زینت بن جاتی ہیں اور فواحش و منکرات کا مرکز بن جاتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، آسان شادی اگر کرنی ہے اور شادی میں برکت لانی ہے تو ولی ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی شادی کا حکم دیا، اللہ نے یہ خطاب اولیاء کو دیا ہے. اللہ فرماتا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی لڑکیوں کی شادیاں مشرک مردوں سے مت کراؤ. اللہ خطاب کس کو کر رہا ہے؟ اولیاء کو، ولی کو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، سورۃ النور کی آیت نمبر 32، نکاح کراؤ تم میں سے جو غیر شادی شدہ، چاہے وہ بیوائیں ہیں یا باکرہ ہیں، غلام ہیں یا آزاد ہیں، ان کی شادیاں کراؤ. یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ اولیاء کو ہو رہا ہے. اولیاء کو خطاب ہو رہا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کو خطاب کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عورت خود شادی نہیں کر سکتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، لا يحل النکاح الا بولی وصداق وشاہد عدل. یہ دیکھو، لا يحل النکاح، نکاح حلال نہیں ہوگا، شرعی نکاح نہیں ہوگا، آسان شادی نہیں ہوگی، شرعی شادی نہیں ہوگی جب تک اس میں 3 چیزیں نہ پائی جائیں. نمبر 1 ولی، الا بولی، بغیر ولی کی شادی نہیں ہو سکتی. نمبر 2 مہر بھی ہونا ضروری ہے. نمبر 3 وہ شاہد عدل، 2 عادل گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے. 2 عادل گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث، لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا. بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا. بلکہ اگر کوئی عورت بغیر ولی کے شادی کر لے، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. یہ جس اللہ نے نبی کریم پر نکاح کی آیتیں نازل کی، سورۃ النور کی آیتیں نازل کی، سورۃ النساء کی آیتیں نازل کی، اسی نبی کی زبان سے اللہ نے یہ بات نکالی، لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا. اور اسی نبی نے کہا، جیسا کہ ترمذی کتاب النکاح کی حدیث ہے، ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرے، شادی کرے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس حدیث سے دور جدید کے اندر جو اس وقت فتنہ خیزی چل رہی ہے اور یہ مسموم آندھیاں چل رہی ہیں، یہ زہر آلود تیر جو سماج اور معاشرے کو چبھویا جا رہا ہے کہ آج لڑکیاں کورٹ میرج کر رہی ہیں، آج گرل فرینڈز اور بوائز فرینڈز کی بدعتیں اور اس کی فتنہ خیزی جاری ہے. یہ تمام دروازے اسی وقت ختم ہوں گے جب ولی کی شرط کو رکھا جائے. یورپ کی تہذیب میں، اسلام کی تہذیب میں، غیروں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ عورت خود سے شادی نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے اوپر بھی لگام لگانا ضروری ہے. جب تک ایک امام نہیں ہو، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی. جب تک گھر میں ایک آدمی ذمہ دار نہ ہو، گھر کا نظام صحیح نہیں چل سکتا. جب تک ملک میں ایک پرائم منسٹر نہ ہو، ملک کا ایک فرما روا نہیں ہو. ہر آدمی فرما روا نہیں ہو سکتا، ہر آدمی خود مختار نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک آدمی کا ذمہ دار ہونا ضروری ہے. جی، جب تک ایک کالج کا پرنسپل نہیں ہوتا، کالج کا نظام چل سکتا نہیں چلے گا. اسی طرح سے عورت کی شادی کے لیے جب تک کہ ولی نہیں ہوگا، وہ شادی نہیں ہوگی، بلکہ وہ بربادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل قرار دیا ہے. لیکن یہ ولی کون ہوگا؟ باپ ہوگا، بیٹا ہوگا، بھائی ہوگا، چچا ہوگا، جو جس طرح ترکے کی تقسیم میں اسبا کا نام آتا ہے اسی اعتبار سے. اگر باپ نااہل ہے تو اس کا بیٹا ہوگا، بیٹا نہیں ہے تو بھائی ہوگا. ٹھیک ہے. اور جس کا کوئی ولی نہیں ہو، بادشاہ وقت ولی ہوگا، علماء وقت ولی ہوں گے. لیکن ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حق دیا ہے اگر اس کی شادی بغیر مرضی کے ہو گئی اور عورت اس پر ایگری نہیں ہے اور عورت کو کہا بھی نہیں گیا اور زبردستی اس کی شادی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس شادی کو شادی نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو باطل کر دیا. دیکھو عورتوں کو حق بھی دیا جا رہا ہے. دیکھو اسلام کا عدل، دیکھو اسلام کا نظام، دیکھو اسلام کی
روشن تصویر دیکھو. ایک طرف ولی کے بغیر نکاح نہیں اور دوسری طرف ولی پر یہ پابندی لگائی گئی کہ جب تک عورت کو تم ایگری نہ کرو, بچی کو تم راضی نہ کرو, جب تک عورت کے سامنے اس کے رشتے کو پیش نہ کرو اور عورت جب تک اس سے مطمئن نہیں ہوگی وہ شادی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایم احق بنفسها من ولیہا, کنواری عورتوں کے مقابلے میں بیوہ عورتیں اپنے بارے میں زیادہ مستحق ہیں, ولی کے مقابلے میں وہ زیادہ مستحق ہیں. اس لیے اس سے بھی اجازت مانگی جائے گی اور اس کی اجازت کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سے بولے کہ اس رشتے کو میں پسند کرتی ہوں یا میں پسند نہیں کرتی. اور اللہ کے نبی نے کنواری لڑکیوں کے بارے میں فرمایا والبکر تستاذن, جو کنواری لڑکیاں ہیں ان سے بھی اجازت مانگی جائے گی, لیکن ان کی اجازت کیا ہے؟ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَإِذْنُهَا أَن تَسْكُتَ, خاموش رہ جائے تو اس کی اجازت ہے, لیکن بولنا ضروری ہے, اس سے پوچھنا ضروری ہے. ہمارے یہاں بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ نکاح کی مجلس میں جب سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو دو گواہوں کو اور ایک وکیل کو, اجنبی مردوں کو فنکشن ہال سے لڑکی کے پاس بھیجتے ہیں کہ جائیے ان سے کہیے کہ فلاں کا رشتہ, فلاں لڑکے کا رشتہ تم سے ہو رہا, تم ایگری ہے. یہ نہیں ہے سنت, یہ نہیں ہے سنت, یہ نبی کی سنت نہیں ہے. باپ کو پوچھنا چاہیے شادی سے پہلے پوچھو ماں کے ذریعے, یا باپ خود کہے کہ تمہاری شادی ہو رہی, تم ایگری ہے کہ نہیں ہے. مجلس نکاح کے اندر دو آدمی کو بھیجنا, وہ بھی دو اجنبی مردوں کو بھیجنا اور وہ بھی دستخط کرانا, پہلے دستخط ہوتا ہے اور اس کے بعد میں خطبہ ہوتا ہے, تو پہلے ہی ایجاب و قبول ہو گیا تو خطبے کی کیا ضرورت؟ یہ شرعی اور اصولی طور پر غلط ہے. کسی دستخط کی اور ثبوت کی ضرورت نہیں. پہلے سے ماں باپ اگر ایگری ہیں, لڑکی کو معلوم ہے نکاح ہوگا اور دستخط کرانا تو بعد میں دستخط کراؤ, ایجاب و قبول کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, جیسا کہ خنسہ بنت خضام کی حدیث ہے, ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحها. یہ بیوہ عورت تھی خنسہ بنت خضام, ان کے باپ نے شادی کر دی, حالانکہ وہ ایگری نہیں تھی, وہ راضی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا, اس نکاح کو توڑ دیا آپ نے. سبحان اللہ, دیکھو عورتوں کو اس کا مقام دیا جا رہا ہے. عورت کا ایگری ہونا ضروری ہے, مطمئن ہونا ضروری ہے, اس کو سمجھانا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے ابن عباس کی حدیث, ایک کنواری عورت کی شادی اس کے باپ نے کی, حالانکہ وہی کارہۃ, وہ اس کو پسند نہیں کر رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے شکایت کی, فخیرہا, ابو داؤد کی حدیث, اللہ کے نبی نے اس کو اختیار دیا کہ تیری مرضی کے بغیر تیرے باپ نے شادی کر دی ہے, تو باکرہ تھی, باکرہ یعنی تو کنواری تھی, اب تم کو اختیار ہے, چاہو تو اپنے شوہر کے ساتھ رہو اور چاہو تو نہ رہو. اللہ اکبر. دیکھو غور کرو, ولی کو بھی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو رشتہ کر رہا ہے اس رشتے پر لڑکی کو ایگری کرنا ضروری ہے, لڑکی کو مطمئن کرانا ضروری ہے. اور اگر کوئی دین کا رشتہ ہے, ایمان کا رشتہ ہے, صالح لڑکے کا رشتہ ہے, پاک دامن لڑکے کا رشتہ ہے, نمازی کا رشتہ ہے, دیندار کا رشتہ ہے, اگر تم ایسے لڑکوں سے اپنی لڑکی کی شادی نہیں کرو گے تو یاد کرو فتنے کے سیلاب کو نہیں روک سکتے, فحاشی کو نہیں روک سکتے, بے حیائی کو نہیں روک سکتے, ظلم کو نہیں روک سکتے, قتل و غارت گری کو نہیں روک سکتے. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا ہے, کئی مرتبہ کہا؟ 3 مرتبہ کہا ہے, اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه الا تفعلوا وتكن فتنة في الارض وفساد كبير, الا تفعلوا وتكن فتنة في الارض وفساد كبير, الا تفعلوا وتكن فتنة في الارض وفساد كبير. تمہارے سامنے ایسے لڑکے کا رشتہ ہے, تمہاری بچی سے رشتہ کرنے کے لیے ایسے لڑکے کا پیغام آئے جس کے دین سے تم ایگری ہو, جس کے اخلاق سے تم ایگری ہو. کیا مطلب؟ جس کا دین اچھا ہے, جس کا اخلاق اچھا ہے, تو تم اس کی دولت کو نہ دیکھو, اس کے پیسے کو مت دیکھو, اس کی غربت کو مت دیکھو اور اس کی فقیری کو مت دیکھو. اپنی لڑکیوں کی شادیاں کرو. اگر ایسے دیندار لڑکوں سے اپنی بچی کی شادی نہیں کراؤ گے تو زمین میں فساد ہوگا, زمین میں فتنہ ہوگا, زمین میں فساد ہوگا, زمین میں فتنے ہوں گے, زمین میں فساد ہوگا, زمین میں بڑے بڑے فتنے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو, ولی کا ہونا ضروری ہے, بغیر ولی کے شادی نہیں ہو سکتی ہے. اور ولایت کے بعد دوسری چیز مہر ہے. یہ شادی کو اگر آسان بنانا ہے, عورت کو اس کا حق دلانا ہے, تو مہر کا حق یہ عورت کا ہے, عورت کو مہر دیا جائے گا اور عورت اس کی مالکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سورت عورتوں کے نام سے نازل کی, سورت النساء, جس کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, عورتوں کی کا مہر خوشی سے دو. عورتوں کا مہر کیسے دو؟
خوشی دے دو. یہاں تو مہر ہی نہیں دیتے, یہاں تو مہر لکھتے ہیں, یعنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے مہر لکھا دیتے ہیں, نیت ہوتی ہے نہیں دینے کی. تو آپ کو معلوم ہے بڑی خطرناک حدیث ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, ایما امرات ایما رجل نکح علی قل ما مہر او کثر, جس مرد نے کم یا زیادہ مہر پر شادی کی, ولیس فی نیتہ ان یؤدی الیہا صداقہا, اور اس کی نیت مہر دینے کی نہیں ہے, اور اس نے مہر بھی نہیں دیا اور مر گیا مہر نہیں دیا, لقی اللہ یوم القیامت وہو زان, العیاذ باللہ. طبرانی کی حدیث ہے. قیامت کے دن جس آدمی نے مہر نہیں دیا اور مہر دینے کی نیت بھی نہیں تھی, تو قیامت کے دن زانی اور فاحش بن کر, یعنی زانی کی صف میں اللہ اسے جگہ دے گا. اور آپ کو معلوم ہے زانی کا حال کیا ہوگا, زانی کا حال کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے زنا کا گناہ بتایا, جس نے زنا کو حلال سمجھا, اللہ فرماتا ہے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں, ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا, جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اگر اس نے زنا کو حلال سمجھ لیا. بغیر مہر کی شادی کو اگر اس نے جائز سمجھا ہے وہ زانی ہے, اور ایسا آدمی ہمیشہ ہمیں جہنم میں جانے کا مستحق ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزنی زانی حین یزنی مومن, زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا. صحیح حدیث, یہ حدیث بخاری مسلم کی, اذا زنى العبد خرج منه الایمان فكان كالظلة على راسه فاذا اقلع رجع اليه. حدیث بالکل صحیح ہے, علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے کتاب الکبائر میں نقل کیا, کبیرہ گناہوں کو. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, سلسلہ حدیث صحیح ہے. جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پہ آ جاتا ہے سائے کی طرح. جب تک زنا کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پہ آ جاتا ہے, اور جب زنا کر کے پھر زنا چھوڑ دیتا ہے پھر ایمان واپس آتا ہے. یعنی زنا کی وجہ سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے. اور جس نے زندگی بھر عورت سے زنا کیا, اس کا مہر نہ دیا, نہ دینے کی نیت ہے, تو بتاؤ. اللہ فرما رہا ہے عورت کا حق یہ ہے کہ اس کو مہر خوشی سے دو, وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. اور اللہ نے ایک فرمایا فمستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضہ, سورۃ النساء آیت نمبر 24. عورتوں سے جو تم نے فائدہ اٹھایا تو ان کی مزدوری دو. اجور اجر کی جمع اجور. فریضہ اللہ تعالیٰ نے مہر کو فریضہ کہا ہے, جس طرح نماز ایک فریضہ ہے نا, تو مہر بھی فریضہ متعین, اللہ نے متعین کیا ہے جی. اور بخاری کی حدیث, جتنی نکاح کی شرطیں رکھی جائیں گی ان میں سب سے پہلی اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ مہر ادا کیا جائے. احق الشروط ان توفوا بما استحللتم به من الفروج. اگر شادی کو آسان کرنا ہے, شادی کے اندر خوشی اور مسرت کا پیغام لانا ہے, دنیا والوں کو ایک اچھا پیغام پیش کرنا ہے, اور عورت کو اس کا مقام دینا ہے, تو عورت کو مہر دو, عورت کو اس کا مہر دو, عورت کو اس کا مہر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ غریب اور فقیر تھے, اللہ نے بہت دولت دی, لیکن صحابہ کی اس وقت تک شادی نہیں ہوئی اور آپ نے نکاح نہیں پڑھایا جب تک کہ مہر کی ادائیگی کی ان کے اندر صلاحیت نہیں پیدا ہوئی. آپ کو پتا ہے آج معاملہ یہ ہے کہ تلک اور جہیز کے ذریعے مہر دی جاتی ہے. تلک اور جہیز کٹنم لے کر کے مہر دو گے, لڑکی کے مال کو مہر دو گے, یہ مہر نہیں ہوگی, اپنے مال سے دو. اللہ فرماتا ہے کہ خوشی سے مہر دو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ, پھر عورت اپنی خوشی سے اگر تم کو لوٹا دے یا کچھ دے تو کھاؤ مزے کے ساتھ. مزے کے ساتھ کیا کھاؤ گے آپ؟ تو مزے کے ساتھ دوسروں کی کمائی کھانے کے لیے تیار ہو, دوسروں کے مال پر قبضہ کرتے ہو, دوسروں کے اوپر للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے سورۃ النور آیت نمبر 33 میں, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, جو شادی کی صلاحیت نہیں رکھتا, جس کے اندر نان و نفقہ کی صلاحیت نہیں ہے, اس کو صبر کرنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ اس کو غنی کر دے گا. کیا مطلب؟ روزہ رکھو. یہ نہیں کہا کہ روزہ کے بجائے تم لڑکی کے پیسے کے ذریعے اور لڑکی والوں کی دولت کے ذریعے مالدار ہو جاؤ, نہیں. جب تک آپ کے پاس مہر کی صلاحیت نہیں, نان و نفقہ کی صلاحیت نہیں, آپ روزہ رکھیں, شادی کو مؤخر کر دیں, لیکن لڑکی والوں سے مال نہ لیں, بینک بیلنس نہ لیں. یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے, حرام. اور حرام لقمے سے جسم کا جو حصہ پلا ہو وہ جہنم ہی میں داخل ہونے کے لائق ہے. کعب بن عجرہ کی حدیث ترمذی کی, کل لحم نبت من الشحت فالنار اولى به, جسم کا جو حصہ حرام کمائی سے پلا ہو وہ جہنم ہی میں داخل ہونے کے لائق ہے. تو میرے بھائیو, مہر کی ادائیگی بہت ضروری, چاہے مہر کم ہو یا زیادہ. مہر کی زیادتی یہ شرف اور بزرگی نہیں ہے. اگر مہر زیادہ متعین کرنا اور اس کا مقصد صرف لڑکے والے کو باندھنا, اگر یہی مقصد ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک مٹھی ستو پر نکاح نہیں کراتے, 2 جوتے پر اللہ کے نبی نہیں نکاح کراتے, قرآن کی تعلیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر نہیں بناتے. کیا نہیں معلوم آپ کو؟ وہ حدیث نہیں معلوم ابو ہریرہ کی لمبی حدیث جس میں ایک عورت نے کہا یا نبی اللہ وہبت لک نفسی یا رسول اللہ, میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں, آپ مجھ سے شادی کر لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دیر تک کھڑی ہے, 3 مرتبہ بول رہی ہے, آپ نے خاموشی اختیار کی. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا نبی اللہ اگر علم یکن لک بحاجہ فزوجنیہا, اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں تو میری شادی کرا دیجیے. تو اللہ کے نبی نے شادی سے منع نہیں کیا, کہا کہ شادی کرو گے تو تمہارے پاس ہے کیا, کچھ ہے دینے کے لیے. یہ نہیں لڑکی والوں پر نبی نے نہیں ڈالا بلکہ لڑکے پہ ڈالا. کہا کچھ ہے, کہا کچھ نہیں ہے, میرے پاس ایک لنگی ہے. یہ حدیث بخاری میں, مسلم میں, نسائی میں اور دوسری حدیثوں میں. کہا آپ نے اگر تمہارے پاس یہ لنگی ہے, اگر تم وہ لنگی بھی ہے ایک ہے, اگر لنگی بھی دے دو گے تو تم کیا پہنو گے؟ کہا التمس ولو خاتما من حدید. یہاں لوہے کی انگوٹھی پر نکاح کی بات ہو رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا تلاشو اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہو. اسی حدیث سے علماء نے استنباط کیا لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہیں ہو لیکن تلاش ہو. اتنے بیچارے غریب صحابی تھے, کہا کہ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا حل معک من القرآن, کیا قرآن سے کچھ یاد ہے؟ تو کہا یا نبی اللہ مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے. آپ نے فرمایا اتقرؤ عن ظہر قلب, زبانی یاد ہے کہ دیکھ کے پڑھتے ہو؟ کہا زبانی پڑھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن, میں تمہاری شادی کرتا ہوں قرآن کی تعلیم پر, یعنی اپنی عورت کو قرآن سکھلاؤ, یہی تمہاری مہر ہے. سبحان اللہ. دیکھو یہود کی لڑکی صفیہ بنت حی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے شادی کی تو آپ نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج صفیہ وجعل عتقها صداقها, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کی آزادی کو ان کی مہر بنا دیا. صفیہ کی آزادی کو آپ نے بطور مہر بنایا, یعنی ان کا آزاد کرنا ہی ان کا مہر ہے. آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ جنت کے بہت سارے ہیرے جواہرات نازل کر دیتا. جب اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب پتھر اتار سکتا ہے حجر اسود, تو اللہ اپنے نبی کے لیے ہیرے جواہرات نہیں اتار سکتا؟ دنیا کی قیمتی چیز عورت. لیکن یہ فضیلت کی بات نہیں ہے زیادہ مہر متعین کرنا. حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ دیا, یہ روایت ابن ماجہ میں, مسند احمد میں, حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ دیا لا تغالوا فی الصداق یا لا تغالوا فی المہور, وفی روایت لا تغالوا بصداق النساء, عورتوں کے مہر میں غلو مت کرو, زیادتی مت کرو. فإنها لو كانت مکرمۃ او تقوى عند اللہ لکان اولا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر زیادہ مہر متعین کرنا یہ شرف کی بات ہوتی, بزرگی کی بات ہوتی, یہ تقوی ہوتا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی مہر اور اپنی تمام بیویوں کی مہر کتنی کی؟ صرف اور صرف 12 اوقیہ. 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ نہیں مہر متعین کی. اور حضرت عائشہ کی حدیث بخاری اور مسلم میں اور ابو داؤد میں 12 اوقیہ اور نصف اوقیہ, یعنی 12.5 اوقیہ, 12.5 اوقیہ یعنی 1800 37.5 گرام چاندی, 1800 37.5 گرام چاندی اس دور کے لیے کوئی زیادہ نہیں تھی جی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صلاحیت رکھتے تھے, آپ دوسرے کے لیے آئیڈیل نمونہ تھے, نہ بہت زیادہ کیا نہ بہت کم کیا, درمیانی رائے اختیار کی. لیکن دوسری طرف مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک صحابی ابو ہریرہ کی حدیث ہے جنہوں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم مہر کیا رکھے ہو؟ الا تزوجت الا ما تزوجت, کیا مہر رکھے ہو؟ لمبی حدیث ہے. کہا الا 4 عواق, صرف 4 اوقیہ رکھا ہوں, 580 گرام, 580 گرام, صرف 580 گرام مہر رکھا. لیکن وہ صحابی غریب تھے, ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ڈانٹا؟ کیا ڈانٹا؟ وہ مسلم کے الفاظ ہیں کأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل, کیا تم چاہتے ہو اس پہاڑ کے دامن سے چاندی کاٹو؟ پہاڑ کے دامن سے چاندی تراشنا چاہتے ہو؟ یعنی یہ بہت بھاری چیز ہے. خیر النکاح ایسرھا خیر الصداق ایسرھا, سب سے بہتر مہر وہ ہے جو سب سے آسان ہو, سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو. مہر کم رکھو, آسانی سے دو, آسانی سے دو. اگر آپ نے 10,000 مہر رکھی اور بعد میں آپ نے اپنی بیوی کو 1 لاکھ دے دیا, کوئی حرج نہیں. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ, سورۃ النساء آیت نمبر 25. یعنی مہر متعین ہونے کے بعد اگر تم کمی اور زیادتی کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ سورہ نساء آیت نمبر 24 اللہ نے کہا کہ مہر متعین ہونے کے بعد بھی اگر بعد میں کچھ گھٹا بڑھا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن آپسی رضامندی سے
تو میرے بھائیو مہر کا معاملہ بہت آسان ہے، طرفین کی رضامندی پر ہے، اور یہ عورت کا اس کے اوپر، عورت کا حق ہے مرد کے اوپر، اور اس کو چاہیے کہ جلدی ادا کرے، اس میں دیر نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کی مہر آپ نے پہلے دی ہے، سوائے حضرت عائشہ کے، اس کی مہر آپ نے بعد میں دی ہے۔ تو اے لوگوں، اے نوجوانوں، اگر شادی کرنا چاہتے ہو مجلس نکاح میں مہر ادا کرو، تاکہ دوسروں کے لیے دلیل راہ ہو، دوسروں کے لیے سنگ میل ہو، دوسروں کے لیے تم روشن چراغ بن سکو، عورتوں کو اس کا حق دو تاکہ امت کو درس ملے۔ اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر بہت زیادہ ابھارا ہے۔ اور نکاح کے اندر تیسری چیز ہے ولیمہ۔ اگر آپ سادگی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے اندر اتنی بھی صلاحیت ہو کہ شادی کے بعد آپ ولیمہ کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس ولیمہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہو، ہم جیسے غریبوں سے چندے لے لو، کوئی حرج نہیں، چندے لے لو، چندے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے شادی کی اور آپ خیبر اور مدینے کے بیچ میں آپ نے 3 دن قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا ہر آدمی اپنا کھانا لاؤ، کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی کشمش لایا، کوئی منقع لایا۔ جی یہ حدیث جو ہے ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صفیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کا ولیمہ کیا بے سویق و تمر، سویق ستو اور کھجور سے۔ اور دوسری روایت میں حضرت انس کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کا ولیمہ کیا حیض سے، یعنی گھی اور پنیر اور کشمش سے جو صحابہ نے جمع کیا۔ لئی صفیہ لحم، حضرت انس فرماتے ہیں حضرت صفیہ کے ولیمہ میں گوشت نہیں تھا، سبحان اللہ، لیکن اتنی غربت کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کا ولیمہ 1 دن تک کیا۔ کب تک کیا بولو؟ یہ روایت مسند ابی اعلیٰ کے اندر اور علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ولیمہ کیا۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ کن کا ولیمہ؟ صفیہ کا رضی اللہ عنہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولیمہ ایک ہی دن نہیں بلکہ 3 دن بھی کھلا سکتے۔ آج کھلا دو اپنے دوستوں کو، کل کھلا دو اپنے پڑوسیوں کو، اور پرسوں کھلا دو بنگلور کے لوگوں کو، کوئی حرج نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن ولیمہ کریں۔ اس لیے اگر آپ ولیمہ صحیح طور پہ کرنا چاہتے ہو تو آسان بناؤ، اور اگر آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے تو ہم جیسے غریبوں سے تعاون لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آئیڈیا پیش کیا ہے، اگر کسی کے پاس غربت ہے تو چاہیے کہ اس کا تعاون کیا جائے۔ جیسے حضرت سعد نے کہا کہ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہو رہی ہے، بیچارے کے پاس گھر بھی نہیں تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ کہتے ہو نوکری ہو جائے گی تو شادی کریں گے، کروڑ پتی ہو جاؤ گے تو شادی کرو گے، کیا تمہاری کروڑ پتی کا کیا بھروسہ ہے؟ میں نے بڑے بڑے کروڑ پتی کو دیکھا وہ خاک پتی بن گئے۔ کب انتظار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محتاجی کو ختم کر دیں گے، اور آپ کہتے ہو جب تک کہ بینک بیلنس نہیں، جب تک نوکری نہیں، ہم شادی نہیں کریں گے۔ حضرت فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے تو رخصتی ہو رہی ہے انصاری کے مکان، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور سنو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، حضرت علی کے پاس تو ولیمہ کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لا بد للعرس من ولیمۃ، حضرت علی کو کہا شادی کر رہے ہو لیکن ولیمہ ضروری ہے، کیسے کرو گے شادی؟ تو کہا حضرت سعد نے یا نبی اللہ علیہ کبش، میں تو میٹھا دے دوں گا۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ میں غرہ دے دوں گا، مکئی دے دوں گا۔ اس طریقے سے انہوں نے دوسروں کے تعاون سے ولیمہ کیا ہے۔ متانا یہ میرے بھائیوں، فخر و مباحات کا اظہار کرنا اور ولیمے کے اندر کاٹ ماٹ کر بڑے بڑے مالداروں کو اور بڑے بڑے فتنہ پرور لوگوں کو، فاسقوں اور فاجروں کو بلانا یہ سنت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کاٹ بانٹنا بدعت ہے، ہم نہیں کہتے۔ اگر وقت اور حالات کا تقاضا ہے اور آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے تو سادگی کے ساتھ کاٹ بھی بانٹ دیا جائے، ہم اس کو بدعت نہیں کہتے، سمجھ لیجئے۔ لیکن ولیمہ کر رہے ہو، غریبوں کو بھول گئے، مسکینوں کو بھول گئے، علماء کو بھول گئے، طلباء کو بھول گئے، بلا رہے ہو شیطانوں کو، قوم کے لٹیروں کو، بہت بڑے بڑے گھوٹالہ کرنے والوں کو بلا رہے ہو، ایسے لوگوں کو بلا رہے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث، شر الطعام طعام الولیمہ یدعى الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء، سب سے بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس کے اندر مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ لا تصاحب الا مومنا، یہ حدیث بخاری کی، لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی، الصحیحہ۔ فتنے والی شادی ہے۔ میں پوچھتا ہوں ایک صحیح حدیث نہیں، ایک ضعیف حدیث پیش کرو۔ میرا چیلنج ہے پورے علماء سے، پورے دعات سے، پورے مبلغین سے
اور جس بڑے عالم نے سعودیہ سے مضمون لکھا ہے لڑکی والوں کی طرف سے کھلانے کے تعلق سے، آپ اس مضمون کو لاؤ، میں اس مضمون کی وضاحت کرتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں صحیح نہیں، ایک ضعیف حدیث پیش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ نمونہ ہے، نبی نے جیسی نماز پڑھی ویسی نماز پڑھو گے، نبی نے جیسے وضو کیا ویسے وضو کرو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی دعوت کی، حضرت حفصہ سے شادی کی، حضرت عمر نے کوئی دعوت کی۔ سنو، حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی طرف سے دعوت کیا؟ ہے کوئی ثبوت؟ زبیر بن عوام اتنے غریب تھے، میں نے بتایا ابھی آپ کو، جب اسما سے شادی ہوئی، حضرت ابو بکر غریب نہیں تھے، مالدار تھے۔ حضرت اسما کو جب کھجور کی گٹھلیاں اٹھانے کی وجہ سے جب تکلیف ہونے لگی اور دور جانا پڑتا تھا، تو بخاری شریف کتاب الخیرہ کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر نے ایک غلام خرید کے دے دیا اپنی بیٹی کے لیے۔ بتاؤ، حضرت ابو بکر تو مالدار تھے، انہوں نے اپنی بیٹی اسما کی شادی میں کچھ کھانا کھلایا؟ کہاں سے لائے ثبوت؟ کہاں سے لائے ثبوت؟ اس لیے لڑکی والوں کی طرف سے کھلانے کا ثبوت، یہ آسان شادی نہیں، یہ مشکل شادی ہے، یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے، یہود و نصارہ کی تقلید ہے، یہ برادران وطن کا عقیدہ ہے۔ یہ برادران وطن کیا؟ چونکہ لڑکیوں کو ان کا کوئی حصہ نہیں ملتا، اس لیے سوچا کہ شادی بیاہ میں لڑکی والے اتنا پیسہ خرچ کر دیں، حصہ نہیں ملتا تو کم سے کم شادی کے بدلے جو ہے اس کا حصہ اسی میں شامل کر دیا جائے۔ تو بتاؤ، اللہ تعالیٰ تو کہتا للرجال نصیب وللنساء نصیب، عورتوں کا حصہ مردوں کا حصہ۔ لڑکی والوں کی طرف سے کھلانے کی جو روایت پیش کی جاتی ہے، میں وقت سے پہلے اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نہ معلوم میں اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوں گا اور میں اپنے موضوع کو مکمل کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں، اے لوگوں، نکاح کی مجلس میں لڑکی والوں کی طرف سے کھلانے کا جو ثبوت ہے وہ کھانا ثابت نہیں، وہ کھلانا ثابت نہیں، وہ کھانا بدعت ہے۔ وہ کھانا کیا ہے؟ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ جو لوگ ثبوت دیتے ہیں نجاشی کے شادی کی، یہ روایت ترمذی وغیرہ کے اندر، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان حبشے میں ہیں۔ نجاشی کو آپ نے وکیل بنایا، نجاشی نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایجاب اور قبول کی سنت کو ادا کیا اور وہ امہر عنہا 4000 درہم، 4000 دینار، 4000 درہم، 4000 وامہر عنہا 4000 درہم، یعنی نجاشی نے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4000 درہم دیے بطور مہر۔ اللہ اکبر، 4000 درہم دیے۔ اور جب شادی ہو گئی تو ابو داؤد باب الصداق، مہر کا باب، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ نجاشی نے روکا کہ رکو۔ جب نکاح کی مجلس ہو گئی اور مہر کی ادائیگی ہو گئی تو نجاشی نے کہا رکو۔ کیا روکو؟ ان سنت الانبیاء اذا تزوجوا ان یوکل طعام علی التزویج، انبیاء کی سنت یہ رہی ہے کہ جب انبیاء نے شادی کی ہے، شادی کے بعد کھانا کھلایا ہے۔ شادی کے بعد کھانا کھلانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء نے کھلایا ہے کھانا، انبیاء کی بیویوں نے کھانا نہیں کھلایا، انبیاء کی بیویوں کے ولیوں نے نہیں، بلکہ انبیاء نے شادی کے بعد کھانا کھلایا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ نجاشی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کے فوراً بعد ولیمہ کیا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ نکاح کے بعد بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، نکاح کے بعد ہی نہیں بلکہ نکاح کے بعد بھی، یعنی بہتر افضل تو یہ ہے کہ کل ہو کر کیا جائے، جیسے کہ حضرت زینب سے اللہ کے نبی نے شادی کی، کل ہو کر آپ نے ولیمہ کیا۔ وَأَطْعَمَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، اللہ کے نبی نے گوشت بھی کھلایا اور روٹی بھی کھلائی اور بہت اچھا کھانا کھلایا۔ بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری کی، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اولم على شيء من نسائه ما اولم على زینب فانه ذبح بشاة، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قیمتی ولیمہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا قیمتی ولیمہ آپ نے زینب کی شادی میں کیا، آپ نے بکری ذبح کر دی۔ سب سے قیمتی ولیمہ نبی کا کیا تھا کہ آپ نے کیا ذبح کیا؟ کیا ذبح کیا؟ بکری ذبح کی۔ اللہ اکبر، بکری ذبح کی۔ لیکن اس کے بعد حضرت صفیہ بنت شبابہ روایت کرتی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مدین من شعیر، دیکھیے ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مد یعنی 1.5 کلو جو سے بھی ولیمہ کیا، اللہ کے نبی نے 1.5 کلو جو سے بھی ولیمہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی ہوئی
نجاشی بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھانا کھلایا اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ ام حبیبہ کو مدینہ رخصت کیا. مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے صفیہ کی شادی کے بعد 3 دن تک ولیمہ کیا, لیکن ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے ملاقات کے بعد اور صحبت کرنے کے بعد آپ نے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی طرف سے ملاقات کے بعد ایک دفعہ بھی ولیمہ نہیں کیا. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ نجاشی کے ولیمے کو اللہ کے نبی نے باقی رکھا اور دوبارہ ولیمہ نہیں کیا, تاکہ امت کو یہ دلیل مل جائے کہ نکاح کے بعد بھی اگر لڑکی کے بجائے اگر لڑکا والا کھانا کھلانا چاہے تو یہ بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. اور میں نے کہا کہ حضرت صفیہ کا آپ نے 3 دن تک ولیمہ کیا, جو میں نے حدیث پیش کی, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں نقل کیا اور یہ روایت حسن ہے. اور سنو, حضرت ابی بن کعب نے تو 8 دن تک کھلایا, 8 دن تک کھلایا, تو آج بھی دعوت کرو, کل بھی دعوت کرو, پرسوں بھی دعوت کرو, لیکن یہ لڑکی والوں کی طرف سے کھلانے کا کیا ثبوت ہے؟ دولت اور پیسہ ہے تو صحیح جگہ پہ لگاؤ تاکہ لوگوں میں انقلاب آئے, لوگوں کے اندر تبدیلی آئے. میں نے الحمدللہ گلبرگہ میں ایک نکاح پڑھائی اور بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, لیکن مجلس نکاح میں ولیمہ کرنے والا بلاری کا آدمی گلبرگہ کے سارے لوگوں کو کھلا رہا ہے, مشہور لوگوں کو, اور بلاری جا کر بھی دعوت کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ امت کو سبق ملے, تاکہ نبی کی سنت زندہ ہو. تو میں بھی اعلان کرتا ہوں, اگر شادی کو آسان بنانا ہے, لڑکیوں کا فحاشی اور بے حیائی سے روکنا ہے, آج ہزاروں لڑکیاں, سینکڑوں لڑکیاں غیروں کے ساتھ اپنی عزت و آبرو کو نیلام کر رہی ہیں. آج کالجوں کے اندر, کلبوں کے اندر اور بے شمار مقامات پر مسلم لڑکیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگوں, شادی کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے. اس لیے میں نے سروے کیا ہے, ہمارے بھائیوں نے جائزہ لیا ہے. بہت ساری مسلم لڑکیوں نے کہا کہ میرے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ہماری شادی کر سکے. آپ کو معلوم ہے بہار پٹنہ کے اندر 2002 کی رپورٹ ہے, کلبوں اور پارکوں کے اندر جب وہاں چھاپا مارا ہوا, 36 ایسی مسلم لڑکیاں جن کے آنچل کو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن وہ رو پڑی اور کہا کہ میں نے اپنی عزت کو اس لیے نیلام کیا کہ ہمارے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں شادی کرنے کے لیے. میرے بھائیوں, بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں, سینکڑوں ایسے واقعات موجود ہیں. کیسے شادیاں ہوں گی جب تک کہ یہ نوجوان نہیں اٹھیں گے, جب تک کہ شادی کی ایک ساتھ شادی نہیں کریں گے, عورتوں کو اس کا حق نہیں دیں گے, مہر خود نہیں ادا کریں گے, ولیمہ خود نہیں کریں گے, پیسے خود نہیں خرچ کریں گے, اس وقت تک یاد رکھو اس فحاشی کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. آج قصور کہتے ہو, انٹرنیٹ کے ذریعے برائی پھیل رہی ہے, VCR کے ذریعے برائی پھیل رہی ہے. یہ برائی کا پھیلانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم سدھر جاؤ, اگر تم دین پہ آ جاؤ, تم قرآن و حدیث پہ آ جاؤ, پوری دنیا تم کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے, پوری دنیا تم کو مٹا نہیں سکتی ہے, پوری دنیا تم کو فحاشی میں مبتلا نہیں کر سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے سورۃ الانعام میں, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اے ایمان والو اپنی اصلاح کو لازم پکڑو, اپنے آپ کو لازم پکڑو. اگر تم ہدایت پر آ جاؤ گے, گمراہ ہونے والے تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے, کوئی گمراہی نہیں پھیل سکتی اگر تم سدھر جاؤ. آج بچیوں کو اس کا حق دو, بچیوں کو قرآن حدیث کی تعلیم دو. آج میں نے دیکھا ایک لڑکی کے تعلق سے دیکھا اور سنا کہ جو لڑکی لیکچرر ہے, محاضر ہے, پروفیسر ہے, لیکن ایک غیر کے ساتھ بھاگ رہی ہے, فراٹے کے ساتھ انگلش بول رہی ہے, لیکن الحمدللہ باللہ اس کی زبان پہ کلمہ تک نہیں, کلمہ تک نہیں, لا الہ الا اللہ کہنا اس کے لیے مشکل. تو کہتے ہو کہ غیروں کا حملہ, اپنے آپ کو دیکھو. وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنی لڑکیوں کو پاک دامنی کی تعلیم دو, اپنی لڑکیوں کو اخلاق کی تعلیم دو, اپنی لڑکیوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دو. من حال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وهو کہاتین, جس نے 2 لڑکیوں کی تربیت کی اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا, قیامت کے دن یہ لڑکیاں جہنم سے آڑ اور پردہ بھی بنیں گی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے, میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلی, اللہ اکبر, جیسے یہ 2 انگلی قریب ہے. اللہ کے نبی سے اتنے قریب ہوں گے اگر لڑکیوں کی شادیاں کرائیں, چاہے اپنی لڑکی کی ہو یا دوسرے کی لڑکی کی ہو. لیکن میرے بھائیوں اس کام کو کرو اور شادی کو آسان بناؤ. نکاح کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جس رات میں شادی ہو, اس کو شب زفاف بولتے ہیں, کچھ لوگ زفاف بولتے ہیں, صحیح لفظ شب زفاف ہے, لیلۃ الزفاف, سہاگ رات. جی, تو اس رات کے اندر صحیح سنت یہ ہے, صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ اگر شادی کو آسان شادی بنانی ہے, زندگی میں انقلاب لانا ہے, تو آپ 1-2 رکعت نماز پڑھو, بیوی کو پیچھے رکھو اور خود 2 رکعت نماز پڑھو. عورت تمہاری مقتدی ہوگی, تم امام بنو گی, ایک ساتھ نہیں, عورت پیچھے ہو.
یہ صحابہ کے آثار ہیں. عبداللہ بن مسعود کی مرفوع حدیث ہے. اس حدیث پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اگر شادی میں انقلاب لانا ہے, بیوی کو نیک اور صالح بنانا ہے, تو جس رات میں شادی ہو اس رات میں بیوی کے بال کو پکڑ کر کے دعا کرو, اللہم انی اسألک خیرہا, سبحان اللہ, وخیر ما جبلت علیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علیہا. اے اللہ میں اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں, اے اللہ جس بھلائی پر تو نے اس کو پیدا کیا وہ بھلائی دے, عورت کے اندر جو بھلائی وہ ہمیں عطا کر, اور عورت میں جو برائی اور فتنہ اس کو دور کر دے. سبحان اللہ. یہ دعا جب لیلۃ الزفاف میں کرو گے, اللہ کے کلام سے شروع کرو گے, نبی کی سنت سے شروع کرو گے, بتاؤ کہ عورت بدکار بھی ہوگی, تمہارے اس طرز عمل سے اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اس لیے ان چیزوں کو کون پھیلائے گا, کس کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. رہا مسئلہ یہ جہیز کی بنا, سن لو یہ لفظ جہیز عربی لفظ سے لیا گیا, لیکن آج تک عربی دنیا میں جہیز کے لیے کوئی عربی نہیں آ سکی, کیونکہ یہ جہیز کا لفظ زندوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے. ہر آدمی اس کو نقل کرو. یہ جہیز کا لفظ جو ہے زندوں کے لیے قرآن اور حدیث میں استعمال نہیں ہوا ہے. کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ مردوں کے لیے. کیسے؟ مردے جب زندہ آدمی مر جاتا ہے اور اس کو کفنانے اور دفنانے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک عربی آتی ہے تجہیز, جس کو کہتے ہیں کفنانا دفنانا. کفنانے اور دفنانے کے لیے جو عربی آئی ہے وہ کیا ہے؟ تجہیز. کفنانا دفنانا. تو کفنانے اور دفنانے کے لیے جو لفظ آیا وہ تجہیز کا لفظ آیا, جو لفظ جہیز سے تھوڑا سا کپڑا اور تھوڑا سا کفن اور تھوڑی سی مٹی کھود کر کے اس کو اس میں ڈال دیا جائے, یہی ہے تجہیز اور یہی ہے جہیز. تو یہ تو مردوں کے لیے. لیکن آج جن کا دل مردہ ہے وہی جہیز لیتے ہیں, اور جن کا دل زندہ ہے وہ جہیز نہیں لے سکتے, اس لیے کہ جہیز کا لفظ مردوں کے لیے آیا ہے نہ کہ زندوں کے لیے ہے. اور یہ جہیز ظلم بھی ہے, یہ کٹنم ظلم بھی ہے اور شرک بھی ہے, بدعت بھی ہے. ظلم اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لا يحل لمسلم ان ياكل مال اخيه الا بطيب نفسه, سنن کی مشہور حدیث. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی کا مال بغیر رضامندی کے کھائے. جب تک خوشی سے کوئی مال نہ دے اس وقت تک اس کا مال مت کھاؤ. کیا یہ لڑکی والے جہیز خوشی سے دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی جس کا ضمیر مردہ ہو وہ دے دے, لیکن عام طور سے لڑکی والے خوشی سے جہیز نہیں دیتے, اپنے عیب کو چھپانے کے لیے, اپنی لڑکیوں کی عزت کو بچانے کے لیے جہیز دیتے ہیں. اس لیے یہ مال حرام ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا ہے, آیت نمبر 29, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. یہ ظلم بھی ہے اور یہ حرام بھی ہے. اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. جہیز کا مال یہ باطل طریقے سے ہے, لڑکے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا مطالبہ کرے. اور یہ جہیز کا مال جو حاصل کیا جاتا ہے یہ تکبر اور غرور کی علامت ہے. تکبر اور غرور, لڑکے والا تکبر کرتا ہے, لڑکا تکبر کرتا ہے, لڑکی والوں پر دسترازی کرتا ہے. اور یاد کرو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تعالیٰ فخر و غرور کرنے والے, تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کسی گناہ کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتا, لیکن چند گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ذخیرہ بنائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم والكذب والخيانة. 4 گناہوں میں سے ایک گناہ ظلم ہے. ظلم کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. اس لیے لوگوں تلک جہیز یہ کٹنم یہ حرام بھی ہے, یہ ظلم بھی ہے, یہ تکبر اور غرور کی علامت بھی ہے اور دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا بھی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطاب کیا ہے اور آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. جس طرح آج کے دن جنگ کرنا حرام ہے, آج کے دن لڑائی کرنا حرام ہے, مکے میں قتال کرنا حرام ہے, اسی طرح تمہارا مال, تمہارا خون, تمہاری عزت و آبرو تمہارے اوپر حرام ہے. کسی کے مال پر دسترازی کرنا, کسی کے مال کو چھیننا, کسی کے مال کو حاصل کرنا تمہارے لیے حرام ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں تم سے سوال کرے گا. تلک جہیز میں شادی کے بدلے لڑکے والے جو مال حاصل کرتے ہیں یہ رشوت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شادی لڑکی سے نہیں ہوتی
بلکہ شادی پیسے سے ہوتی ہے. لڑکے کو خریدا جاتا ہے, لڑکی والا اپنی لڑکی کو دینے کے لیے بطور رشوت کے پیسہ دیتا ہے. اور یاد رکھو اللہ کے نبی کی حدیث صحیحہ کی, لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم, اللہ کی لعنت ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر. جو لڑکی والا خوشی کے ساتھ رشوت دیتا ہے, جہیز دیتا ہے, اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے, اس پر بھی رسول کی لعنت ہے. اور جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا, اس پر رحمت نہیں آ سکی, اس پر برکت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیو, یہ تلک جہیز یہ برادران وطن کی تقلید ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, ظالموں کی طرف مت جھکو, ظالم قوموں کی طرف مت جھانکو, ظالم کے قوموں کی تہذیب کی طرف مت دیکھو, ان کے اخلاق کی طرف مت دیکھو. تقلید کرنا تو دور کی بات, اگر ان کی طرف جھانکو گے, غیروں کی طرف تم دیکھو گے, فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, جہنم کی آگ تم کو چھو لے گی, جہنم کی آگ تم کو جلا دے گی. اے لوگوں, یہ جہیز کا مال حرام دنیا کی کسی بھی قوم کے اندر نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں دکھلا سکتے سوائے بر صغیر ہند و پاک, نیپال, بنگلہ دیش کو چھوڑ کر. آپ دکھلا دو افریقہ کے اندر جہیز, آپ دکھلا دو عرب ممالک کے اندر جہیز, آپ نہیں دکھلا سکتے ہیں. لڑکی والوں کی طرف سے جہیز کے رواج آج بھی دنیا کے کسی بھی قوم و مذہب میں نہیں ہے. یہ بدنصیب ملک ہمارا ہے جہاں پر لڑکی والوں کی طرف سے جہیز کا یہ مطالبہ کیا جاتا ہے جو مردے کا سامان ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آج اس کے خلاف علم بلند کرو, آپ اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ جہیز کی وجہ سے یہ جو فحاشی اور بے حیائی پھیل رہی ہے, اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ نکاح بڑی برکت والا نکاح ہے, اور وہ عورت بڑی برکت والی ہے جس کے اندر منگنی ہلکا ہو, جس کی منگنی آسان ہو, اور جس کا مہر آسان ہو, اور جس کا پیٹ صاف ہو. جس کا مہر آسان ہو, جس کی منگنی آسان ہو. منگنی کے اندر جو بدعتیں چل رہی ہیں, جو جوڑے کی رقم دی جا رہی ہے, اور منگنی کے اندر جو کھلانے کا رواج ہے, یہ رسم ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ان من یمن المرأة تیسیر خطبها وتیسیر صداقها وتیسیر رحمها, رواہ احمد و ابن حبان والحاکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورت کی برکت اور عورت کی بھلائی اور عورت کی خوبی اور عورت کی رحمت یہ ہے کہ اس کے منگنی کو آسان کرو. خطبہ منگنی کو آسان کرو, اس کو مشکل مت بناؤ. صداقہ, اس کے مہر کو آسان بناؤ, اور ایسی عورت سے شادی کرو جس کا رحم پیٹ صاف ہو. ایسی عورت برکت والی عورت ہے. تو میرے بھائیو, یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لہذا میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں, اگر یہ کٹنم کی بدعت کو ختم کرنا چاہتے ہو اور اس فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہو, آؤ صرف چند چیزیں میں گناتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں عورتوں کو حق کبھی نہیں ملا ہے. سب سے پہلے عورتوں کو میراث اسلام نے دیا ہے. آپ ایران کی تہذیب, مصر کی تہذیب, چین کی تہذیب, برادران وطن کی تہذیب دیکھو, عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا, اور عورتوں کو لوگ پاسوں کے اندر جوئے میں لوگ بیچ دیتے تھے, اور ماں اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں تھا. اور خود اسی ہندوستان کے اندر, اسی بھارت ورش کے اندر شوہر کے مرنے کے بعد, پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. یہ اسلام نے پہلی مرتبہ یہ حق دیا عورت کو. آج سے 3 سال پہلے پارلیمنٹ میں, ہندوستان کے پارلیمنٹ میں عورتوں کے حقوق کی آواز اٹھائی گئی. اب عورتوں کو حق دینے کی باتیں چل رہی ہیں. 3 سال سے پہلے 1400 سال پہلے اسلام نے عورتوں کو اس کا حق دیا ہے. ماں کی حیثیت سے حق دیا, بیوی کی حیثیت سے حق دیا, بہن کی حیثیت سے حق دیا, اور اسی طریقے سے پھوپھی کی حیثیت سے حق دیا, اور اسی طریقے سے اور بھی دوسرے بہن کی حیثیت سے حق دیا. یہ اتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیے ہیں. کیا یہ اسلام کی برکت نہیں ہے؟ اس لیے اگر تلک جہیز کی بدعت کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے لڑکیوں کو اس کا حق دلاؤ. جب کسی قوم پر بدعت کا کام ہوگا, اللہ صحیح سنتوں کو اٹھا لے گا. ہم نے لڑکیوں کو اس کے حق سے محروم کیا, اس لیے آج جہیز کی بدعت پیدا ہو گئی. ما حدث قوم بدعۃ الا نزع اللہ من سنتهم. جب کوئی قوم کسی بدعت کو عمل کرتی ہے, کسی دوسرے دھرم کو اختیار کرتی ہے, برادران وطن کی تقلید کرتی ہے, کافر و مشرکوں کے طریقے کو اختیار کرتی ہے, اللہ صحیح سنتوں کو اٹھا لے گا. صحیح سنتوں کو اللہ کیا کرے گا؟ اٹھا لے گا. اس لیے عورتوں کو اس کا حق دو. اور دوسری چیز, اگر نکاح کو آسان بنانا ہے تو آپ اپنی لڑکیوں کو تعلیم دو, قرآن و سنت کی تعلیم دو. آج لڑکیوں کو کالج کی تعلیم, مخلوط تعلیم, کمپیوٹر کی تعلیم, میڈیکل کی تعلیم, جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی.
کیا کیا آپ نے؟ آپ کی لڑکیوں نے کالج میں پڑھ کر کون سا انقلاب برپا کیا ہے؟ آپ کی بچیوں نے کالج میں پڑھ کر کون سے معاشرے میں اصلاح کیا ہے؟ آپ کی لڑکیوں نے کالج میں پڑھ کر کیا ان کے حقوق مل گئے؟ ان کی شادیاں ہو گئی؟ بربادیوں کی طرف، تباہی کی طرف گئی ہیں. لیکن جن لڑکیوں نے آج کے بگڑے ہوئے دور میں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی ہے، اللہ کی قسم ایک ایک عورت نے ہزاروں عورتوں میں انقلاب برپا کیا ہے. جاؤ دیکھو ہندوستان کے اندر جن لڑکیوں نے بنگلور میں پڑھا ہے، جنہوں نے جامعۃ المفلحات میں پڑھا ہے یا جامعہ خولہ میں پڑھا ہے یا جنہوں نے مالیگاؤں میں پڑھا ہے، میں ان میں سے بعض بچیوں کو جانتا ہوں کہ ایک ایک عورت کے ذریعے اللہ نے ہزاروں عورتوں کو ہدایت نصیب فرمائی ہے. میں جانتا ہوں تمہارے شہر کی تاریخ موجود ہے، آپ کے اس صوبے کی تاریخ موجود ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی لڑکیوں کو قرآن سنت کی تعلیم دو. ابھی دنیا پیاسی ہے، ابھی دنیا پیاسی ہے، ابھی دنیا پیاسی ہے. اپنی لڑکیوں کو قرآن سنت کی تعلیم دو. اور سنو، ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ الصحیحہ. اللہ ہر اس عالم سے دشمنی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دشمن بناتا ہے جو دنیا کا علم رکھتا ہے لیکن آخرت کا علم نہیں رکھتا. آخرت کا جاہل ہے، دین کا جاہل ہے، دنیا کا عالم ہے، اللہ کا وہ دشمن ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو جو اللہ کا دشمن ہو، جو تعلیم سے سماج میں معاشرے میں انقلاب نہ آئے، جس سے نیک شوہر نہ پیدا ہو، جس سے بچوں کی تربیت نہ ہو، جہاں سیکس کی تعلیم ہو، جہاں فحاشی کی تعلیم ہو، جہاں عورتوں بچیوں کی مخلوط پر مردوں اور عورتوں کی مخلوط تعلیم ہو، اسے کون سا انقلاب آئے گا؟ میں کہتا ہوں اگر کالج کی تعلیم ضروری بھی ہے تو آپ دیکھو علی گڑھ دلی یونیورسٹی کے اندر آج سے 10 سال پہلے جب کلکتہ کی ایک 24 سالہ طالبہ کے ساتھ ان کے بھائیوں نے اور کالج کے بچوں نے جب بدفعلی اور برائی کی تو وہاں کی لڑکیوں نے اور وہاں کے بچوں نے آواز اٹھائی کہ جس طرح لڑکوں کے لیے حق ہے عورتوں کو بھی حق دیا جائے اور ہمارا ہاسٹل الگ کیا جائے، ہمارے گیٹ الگ کیا جائیں، مخلوط تعلیم نہ دی جائے. جب وہ مطالبہ کر سکتی ہیں تو آج بھی آپ کالج اور اسکول کے اندر آپ اچھے سلیبس شامل کر سکتے ہو، اخلاقی لٹریچر شامل کر سکتے ہو. آپ PUC کی تعلیم، 7ویں کی تعلیم اور 5ویں کلاس کی تعلیم، اس میں لڑکیوں کے لیے اخلاقیات کی تعلیم دے سکتے ہو. اگر فحاشی کو روکنا ہے تو ایسے سلیبس داخل کرو، آپ ان میں جاؤ، درس دو، آپ ان میں خطاب کرو، آپ ان کو توجہ دلاؤ کہ یہ ملک کی رنگا رنگی تہذیب، گنگا جنب تہذیب محفوظ نہیں رہ سکتی ہے اگر لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم دی جائے. یہ ہندوستان جو دنیا کے لیے ایک مثالی ملک ہے، اگر لڑکیوں اور لڑکیوں کی یوں ہی تعلیم ہوتی رہی اور مخلوط تعلیم ہوتی رہی تو صرف آپ بمبئی کی ایک رپورٹ، صرف بمبئی کی رپورٹ 75% طلبا کا جب رپورٹ لیا گیا اس میں اسکول میں 75% لڑکے اور لڑکیاں سب کے سب زنا جیسے کبھی فیل کے اندر ملوث تھے. آج سے 2002 کی رپورٹ ہے میرے بھائیوں. تو آج بتاؤ آج کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اگر سماج اور معاشرے میں انقلاب لانا ہے، فحاشی بے حیائی کو دور کرنا ہے تو لڑکیوں کو قرآن سنت کی تعلیم دو اور اللہ کا خوف پیدا کرو. اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو آپ کی لڑکیاں خود برائی سے بھاگیں گی. کالج جائیں گی بھی تو لوگوں کو بدلنے کی کوشش کریں گی، خود نہیں بدلیں گی. دیکھو یہ ماعز اسلمی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، زنا کا فعل سرزد ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اقرار کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے، آپ مجھے صاف کر دیجئے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، آپ میرے اوپر حد جاری کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد جاری کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کیا. لیکن جب بعض صحابہ نے ان کے اوپر یہ جملہ کسا کہ اس کے عیب کو اللہ نے چھپا لیا تو اس کو اپنے عیب کے بتانے کی کیا ضرورت تھی، کیوں اس نے ایسا کیا؟ اللہ کے نبی نے ماعز اسلمی کے بارے میں کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے، ماعز اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ کا خوف ہے، زنا کا فعل سرزد ہو گیا، پھر اللہ کے خوف سے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان کو رجم کر رہے ہیں. کہا نبی نے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو ایک امت پر تقسیم کیا جائے تو پوری امت کی توبہ قبول ہو جائے گی. اے میرے بھائیو، اے مسلمانوں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، لقد تاب توبۃ لو وسعت علی امۃ لوسعتها. اگر پوری امت پر اس کے توبے کو تقسیم کر دیا جائے تو پوری امت کی توبہ قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسلم شریف کی حدیث ہے. فحاشی اور بے حیائی کو روکنا ہے اور رسم و رواج کی بدعتوں کو ختم کرنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کا خوف پیدا کرو. یہ قامدیہ عورت ہے جس سے زنا جیسا فعل سرزد ہوتا ہے، گناہوں کا اقرار کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد جاری کرتے ہیں، اس کے اوپر رجم کی بارش کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس عورت کے بارے میں فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 نیک لوگوں پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو 70 مدینے کے 70 لوگوں کی توبہ قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر.
تو میرے بھائیوں، اگر لڑکیوں کو برائی سے بچانا ہے، فحاشی سے بچانا ہے، شادی کو آسان بنانا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کی شادی آسانی سے ہو، تو ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو. الطیبات الخبیثات للخبیثین، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور پاک مرد پاک مردوں کے لیے. کسی زانیہ اور فاحشہ عورت سے ایمان والوں کے لیے شادی کرنا جائز نہیں. الزانیۃ لا ینکح الا زانیہ، زانیہ مرد کی شادی زانی عورت سے ہوگی، اور زانیہ عورت کی شادی زانیہ مرد سے ہوگی یا مشرک سے ہوگی. وحرم ذلک علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے. اے لوگوں، دین کی بنیاد پہ شادی کرو، کسی کی ڈگری کو دیکھ کے شادی مت کرو، کسی کے پیسے سے شادی مت کرو، ایمان کی بنیاد پہ شادی کرو. اگر تلک جہیز کے اس فتنے کو ختم کرنا ہے، آپ دانشوروں کی ایک لسٹ بناؤ. آپ غور سے سنو بات کو. دانشور جو آج حقوق انسانی کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتوں کو اس کا حق دیا جائے گا، آپ چلو مسلمانوں میں بھی لسٹ بناؤ، برادران وطن میں بھی ایک سنجیدہ طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس رسم و رواج کو ختم کیا جائے. آپ اپنے محلے میں کچھ غیر مسلموں کی لسٹ بناؤ، کچھ مسلمانوں کی لسٹ بناؤ جو پیسے والے ہیں. اے لوگوں، ایک فقیر ہو تو اس کو چندہ دو گے، بے شک ایک غریب ہو تو اس کو چندہ دو گے. میں اس شہر کے مالداروں سے چندے مانگتا ہوں، میں اس شہر کے علماء سے چندے مانگتا ہوں، اس شہر کے لیڈروں سے چندہ مانگتا ہوں، لیکن وہ چندہ میرے جیب میں نہیں جائے گا. وہ چندہ یہ ہے کہ آپ اپنی لڑکیوں کی شادی سادگی کے ساتھ کرو. یہ چندہ یہ ہے کہ آپ اپنی بچوں کی شادیاں سادگی کے ساتھ کرو، سادگی کے ساتھ کرو. رسول اللہ فرماتے ہیں خیر النکاح ایسرھا، سب سے برکت والا نکاح، سب سے عظمت والا نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو. اے مالداروں، 2% مالدار ہو، 2% مالدار لوگ جتنے پیسے خرچ کر رہے ہو، پانی کی طرف پیسے کو بہا رہے ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. ان مالوں کے بارے میں لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. ان میں سے ایک اللہ کے نبی نے فرمایا اضاعۃ المال، مال کے ضائع کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے. یہ تلک جہیز کا مال حرام لینے والوں، یہ شادی میں فضول خرچی کرنے والوں، ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جب جس کا بھائی بن جائے اس کو کھائی میں گراتا ہے. شیطان جس کا بھائی بن جائے اس کو کہاں گراتا ہے؟ کھائی میں گراتا ہے. تلک جہیز کے ساتھ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو فحاشی اور بے حیائی ہے اور شادیاں مشکل ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج گانے اور باجے اور ویڈیو کیمرہ اور تصویروں کا اہتمام مجلس نکاح میں کیا جاتا ہے. یہ گانا اور باجا یہ امت کے لیے لعنت ہے، یہ میوزک لعنت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث ان اللہ امرنی بمحق المعازف والمزامیر، اللہ نے میوزک کو ختم کرنے کے لیے، گانے اور باجے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اور یہ میوزک اور یہ گانا اور باجا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث کہ جب یہ قوم رات بھر گانے اور باجے کرے گی، میوزک بجائے گی اور گانے والیاں گائیں گی، تو اس گانے اور باجے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کے چہروں کو بندروں اور سوروں سے بدل دے گا. اے میرے بھائیوں، حدیث ہے لیشربن الناس من امتی الخمر ویسمونها بغیر اسمها ویعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنیات یخسف باولهم واخر يمسخون قردة والخنازير، رواه ابن ماجہ بسند صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو شراب کو پئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے، بیئر نام رکھ لیں گے، وینس نام رکھ لیں گے، اس کے نام کو بدل لیں گے. گانے باجے کے آلات ان کے سامنے عام ہوں گے، گانے والیاں گائیں گی، میوزک اور گانے کا اہتمام کریں گے، آرکیسٹرا کا اہتمام کریں گے، گانے اور باجے میں پوری رات گزاریں گے. لیکن جب صبح ہوگی اللہ ان کے چہروں اور شکلوں کو بندروں اور سوروں سے بدل دے گا. اور جو لوگ باقی رہ جائیں گے اللہ رب العالمین ان کو زمین میں دھسا دے گا. یہ حدیث مسلم شریف کی، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے میرے بھائیوں. تو اس لیے آج شادی کے اندر جو گانے اور باجے کی جو بدعتیں پیدا ہے، ایسی جگہوں پر آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے. امام بخاری نے نقل کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شادی میں تھوڑا پردہ لٹکا دیا، خوبصورت پردہ لٹکا دیا، تو ابو ایوب انصاری نے ان کی دعوت رد کر دی. یہ حدیث بخاری میں، یہ حدیث کہاں کی ہے؟ بخاری. پردہ لٹکایا تو عبداللہ بن عمر نے دعوت نہیں کھائی، اور آج تو دین کا پردہ ہی فاش ہو گیا. آج تو برائیوں اور بے حیائیوں کا سیلاب امٹ گیا ہے. آج ہر چیز میں ہم غیروں کی تقلید کر رہے ہیں، اور ایسے دسترخوان پہ جاتے ہو کھانا کھانے کے لیے، شرم نہیں آتی؟
ایسی دعوت نہیں ہے، ایسی دعوت دا ہے، دا مانے بیماری، اور ایسا ولیمہ نہیں بلکہ علیمہ ہے، ولیمہ مبارک کھانا، اور علیمہ عذاب کے معنی میں، تباہی کے معنی میں، بربادی کے معنی میں۔ اس لیے ان فضول خرچیوں سے بچو، میوزک اور گانے سے بچو، یہ ویڈیو کیمرہ اور یہ تصویریں یہ حرام ہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث بخاری مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں پردے میں تصویر ہے، آپ لوٹ گئے، آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ حدیث ہے، کہتے ہیں سترت صحبۃ لی قرام فیہ تصاویر، میں نے ایک پردہ لٹکایا تھا، اس میں تصویر تھی، تو اللہ کے نبی گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ فہتکہو، آپ نے اس تصویر کو پھاڑ دیا اور آپ نے کہا اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا تصویر کھینچنے والے کو۔ یہ تصویر تو کپڑے پر تھی، یہ تصویر کس پر تھی؟ یہ جو ہے اسٹیچو نہیں تھا، کپڑے پر تصویر تھی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا تصویر کھینچنے والے کو۔ لیکن پاسپورٹ کے لیے تصویر یہ ہماری مجبوری ہے، حج کے لیے تصویر ہماری مجبوری ہے۔ اور جن علماء نے ویڈیو کو جائز قرار دیا ہے، جیسے پروگرام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے صرف امت کی مصلحت کے خاطر، جس طرح حج کے لیے تصویر آپ کی ضرورت ہے، پاسپورٹ کے لیے تصویر آپ کی ضرورت ہے، تو یہ شرعی مجلسوں کو اور شرعی پروگرام کو، دینی پروگرام میں لوگوں میں عام کرنے کے لیے ویڈیو کیمرے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ شرعی مصلحت کے پیش نظر علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو شادی فنکشن میں یا فنکشن ہال میں جو اہتمام کیا جاتا ہے گانے اور باجے کا اور تصویروں کا، اللہ کی قسم یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچا جائے تاکہ ہماری اور آپ کی نجات ہو سکے۔ فضول خرچی اور اسراف کرنے کی وجہ سے تاریخ کے اندر مسلمانوں کی حکومتیں چلی گئی۔ مامون کی شادی جب اس وقت کی خوبصورت عورت سے ہوئی، اور قطر النداء عورت جو اپنے زمانے کی بڑی خوبصورت تھی، اس کی شادی جب خلیفہ معتضد سے ہوئی، اور خدیون اسماعیل کی اولاد جو بڑے اس وقت کے خلیفہ تھے، انہوں نے اپنی بچیوں کی شادیوں میں بے شمار دولتیں لٹائی اور پورے حکومت کے خزانے کو خرچ کر دیا، جیسے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو گھوٹالہ کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ملک اتنا غریب اور فقیر ہو گیا، تاتاریوں نے حملہ کیا، ترکیوں نے حملہ کیا، اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلمانوں کے پاس اتنی چیزیں بھی نہیں تھی کہ اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنی عزت کو بچا سکیں، اپنی آبرو کو بچا سکیں۔ اس فضول خرچی کی وجہ سے دوسری ظالم قوموں کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، یہ ملک بھی ہمارا عزیز ملک ہے، جس ملک میں ہم نے اس ملک کی آزادی میں ہم نے خون بھی بہائے ہیں، ہم نے آنسو بھی بہایا ہے، اس ملک کے لیے ہم نے جان کی بازیاں بھی لگائی ہے، اس ملک میں ہم نے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کی ہیں، اس ملک میں مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت بھی ہے، اس ملک میں ہم نے برادران وطن کو امن محبت کا پیغام بھی دیا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آج غیروں کے طریقے میں چلو گے، آج بھی یہود و نصارہ کی تقلید کرو گے، آج بھی برادران وطن کی تقلید میں آج قارون بن جاؤ گے، فرعون بن جاؤ گے، اور اتنی فضول خرچی کرو گے، یہ جتنی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، اتنی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، اتنی بہنوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، اللہ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا ہے، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا، تمہاری بیوی کو نافرمان بنائے گا، تمہارے بچوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم بنا کے مسلط کر دے گا، ذلت کی موت مرو گے۔ اس لیے آواز اٹھاؤ، لسٹ بناؤ ایسے نوجوانوں کی جو سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی کریں گے، جو مجلس نکاح کے اندر لڑکی والوں کی طرف سے کھلانے کی جو بدعت ہے اس کو ختم کریں گے، خود کھلائیں گے۔ ایسے لوگوں کی لسٹ تیار کرو جو یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی بچیوں کی شادیاں سنت کے آئینے میں کریں گے، اپنے بچوں کی شادیاں سنت کے آئینے میں کریں گے۔ جی مشکلیں کچھ بھی نہیں، عزم جمع کے آگے فیصلے آہنی دیوار گرا دیتے ہیں، اور کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے لگن کی خوشبو۔ میں نا امید نہیں ہوں، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، بڑی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہمارے اندر اہل خیر موجود ہیں، ہمارے اندر غیرت مند موجود ہیں، ہمارے اندر ایمان والے موجود ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی صلاحیت 1 لاکھ ہوگی، لیکن جب تک اجتماعی قوت نہیں ہوگی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ اجتماعی قوت پیدا کرو، آپ لسٹ بناؤ ایسے نوجوانوں کی، ایسے لوگوں کی، ایسے لیڈروں کی جو شادیاں کریں گے بالکل سادگی کے ساتھ، بچی کی شادی بھی سادگی کے ساتھ، بچے کی شادی بھی سادگی کے ساتھ۔ دیکھو تربوزے کا رنگ دیکھ کے تربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جنہوں نے سنت کے مطابق شادیاں کی، اس کے بعد 10 نے بغیر تلک جہیز کے شادیاں کی۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ آپ فضول خرچی سے بچا جائے، اور لڑکی والوں کی طرف سے جو کھلانے کا اہتمام اس کو ختم کیا جائے۔ یہ منگنی کی جو رسم ہے، یہ مہندی اور ہلدی کی جو رسم ہے، یا اسی طریقے سے نکاح سے پہلے جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، بتاؤ تو اللہ کے نبی تو کلمہ کس کو پڑھاتے تھے؟ جو اسلام لاتا تھا۔ تو جس لڑکے اور دلہا کو کلمہ پڑھا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے ہو،
اور کیا مطلب ہے؟ کلمہ کس کو پڑھایا جاتا ہے؟ یا تو زندوں کو پڑھایا جاتا ہے یا مردے کو پڑھایا جاتا ہے. زندوں کو اس وقت پڑھایا جاتا جب وہ اسلام لائے, اور مردے کو اس وقت پڑھایا جاتا جب مرنے کا وقت ہے. تو گویا کہ اگر آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہو اور پھر کلمہ پڑھا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ اب مر رہا ہے, اس لیے چلو اس کو کلمہ پڑھاؤ, کیونکہ حدیث ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی کیا کرو, تلقین کرو. اور میں نے تحقیق سے ثابت کیا یہ جہیز جو ہے, یہ جہیز کا لفظ عربی میں زندوں کے لیے نہیں بلکہ تجہیز و تکفیر مردوں کے لیے استعمال ہوا ہے. تو آپ کا ضمیر مردہ ہے, اس لیے دلہا کو بھی مردہ بنا رہے ہو اور اس کو کلمہ پڑھا رہے ہو. ارے کلمہ پڑھانے سے کیا ہوتا, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جی زما سے کہہ دیا توحید کو دعویٰ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور بہت سے ایسے منحوس مسلمان ہیں جنہوں نے شادی کو بھی منحوس کر دیا ہے. میں بتاتا ہوں کہ شادی سفر کے مہینے میں کرو بڑا مزہ آئے گا, محرم کے مہینے میں شادی کرو بڑا مزہ آئے گا. لوگوں نے اس مہینے کو منحوس مہینہ کہا ہے, سبحان اللہ. یہ محرم کا مہینہ جس کے اندر خیبر فتح ہوا ہے, یہ محرم کا مہینہ جس کے اندر مدائن فتح ہوا ہے, یہ محرم کا مہینہ جس کے اندر قادسیہ فتح ہوا ہے, یہ محرم کا مہینہ جس سے نبی کے اور صحابہ کی ہجرت کی تاریخ ہے. جب تک نبی اور صحابہ نے محرم کے مہینے میں ہجرت نہیں کیا تھا اسلام پوری دنیا میں نہیں پھیلا. اس محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے. کیسے نادان ہیں آپ, کیسے بے وقوف ہیں آپ. یہ بدشگونی لینا, یہ بدفالی لینا, یہ فال کے تیر نکالنا اللہ کے نبی فرماتے شرک ہے. اس لیے محرم کے مہینے میں شادی کرو, سفر کے مہینے میں شادی کرو. نبی فرماتے ہیں لا عدوا ولا طیر ولا حام ولا سفر, بیماری نہیں پٹتی ہے اور کسی کی قسمت بنتی نہیں چڑیا کے اڑنے سے. اور اسی طرح سفر مہینے کو منحوس مت سمجھو, شادی کرو. بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجنی فی شوال, نبی سے میری شادی شوال میں ہوئی, وہ بنا بھی شوال, اور مجھ سے صحبت بھی آپ نے کب کیا, شوال میں کی. حالانکہ شوال مہینے کو جاہلیت میں لوگ نحوست کا مہینہ سمجھتے تھے, منحوس مہینہ سمجھتے تھے. فَأَيُّ نِسَاءٍ أَحْظَى عِندَهُ, مجھ سے زیادہ خوش نصیب عورت کون ہے, مجھ سے زیادہ خوش نصیب عورت کون ہے, کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی تعریف فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی شان میں 10 سے زیادہ آیتیں نازل کی. جی شوال میں شادی ہوئی تھی, جبکہ شوال کا مہینہ بڑا برا مہینہ سمجھا جاتا, لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے. آج مسلمان محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے, سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے, اس لیے محرم اور سفر کے مہینے میں شادی کرو, یہی افضل ہے. دلیل حضرت عائشہ فرماتی ہیں, یہ حدیث بخاری کی, وکانت عائشہ تستحب ان تدخل نساؤها فی شوال یا ان تزوج نساؤها فی شوال. حضرت عائشہ اس بات کو پسند کرتی تھی کہ عورتوں کی شادیاں شوال میں ہو تاکہ معاشرے کی رسم ٹوٹے, رسم کو توڑو. لہذا یہ وعدہ کرو اگر اس سال شادی نہیں کر رہے ہو تو آئندہ سال محرم کے مہینے میں شادی کرو, سفر کے مہینے میں شادی کرو تاکہ یہ بری رسم ٹوٹ جائے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ہماری نکاح کی رسموں میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے. ارے نماز پڑھنے کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے, جب نماز پڑھنے کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. جس اللہ نے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہا, نماز قائم کرو زکات دو, اسی اللہ نے تم کو اختیار دیا ہے فانکحوا ما طاب لکم, جو عورتیں تم کو پسند ہو شادی کرو, 2 3 3 4 4. اللہ کہا تم اپنی مرضی سے شادی کرو 2 3 3 4 4, تو عورت کی مرضی کو کہاں سے لاؤ گے؟ عورت جب اپنی شادی نہیں کر سکتی, عورت جب دوسرے کی شادی نہیں کرا سکتی, تو دوسری شادی کرنے کے لیے اپنی بیوی سے پوچھنا ضروری ہے. یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں سماج اور معاشرے میں جو فحاشی اور بے حیائی پھیل رہی ہے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے, جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ وعدہ کریں کہ قوم کی فاطماؤں سے ہم بھی دوسری شادی کریں گے, قوم کی فاطماؤں کی ہم شادیاں کریں گے. اے لوگوں مر جاؤ, ڈوب جاؤ. یہی حیدرآباد کی تاریخ ہے. اسی حیدرآباد میں پٹنہ عظیم آباد سے ایک آدمی آتا ہے جس کا نام ولایت علی صادق پوری ہے. بیچارہ ولایت علی صادق پوری اس حیدرآباد میں اس نے 1000 سے زیادہ شادیاں کرائی اسی بیواؤں کی. اسی حیدرآباد میں 1000 سے زیادہ بیواؤں کی شادیاں کرائی. عقد ثانی کی سنت کو, دوسری شادی کی سنت کو زندہ کیا. لوگوں آج پہلی شادی مشکل ہو رہی ہے. آج کتنی لڑکیاں آج ظلم و بربریت کی شکار ہیں. اس لیے اس تلک جہیز کے رسم کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری شادی کی بدعت کو بھی, دوسری شادی کی سنت کو زندہ کرو. اور یہ بدعت پیدا ہے کہ عورت سے پوچھا جائے یا دوسری شادی کرنا جو حرام ہے اس کو ختم کرو. دیکھو جس طرح غیر مسلم ہولی کھیلتے ہیں, آج ہمارے یہاں بھی چوتھی کھیلی جا رہی ہے. یہ چمانگی ہو رہی ہے. چمانگی کیا ہے؟
ہے، اس کی کوئی عربی ہے؟ یہ چمانگی کیا ہے؟ چمانگی جہنم کی آگ تمہیں چوم لے گی، جہنم کی آگ کو چومنا چاہتے ہو، یہ چمانگی کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ بدعت ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث، بدعت کی پر اللہ کی لعنت اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ بخاری کی حدیث، من حدث فیہا حدثا او وضع محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے مدینے کے اندر کوئی بدعت کا کام کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی، اس پر اللہ کی لعنت اور اس پر تمام فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت ہے، اس کی کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مدینے میں بدعت ایجاد کرنے کا یہ عذاب ہے، تو مدینے سے جو دین پھیلا، مدینے سے جو اسلام پھیلا، اس دین کو بدلو گے، اس شریعت کو بدلو گے، اس قانون کو بدلو گے، غیروں کی تقلید داخل کرو گے، چمانگی کو داخل کرو گے، اور گانے باجوں کو داخل کرو گے، چونتی کو داخل کرو گے، تو یہ بتاؤ اللہ کی لعنت نہیں ہوگی؟ لعنت نہیں ہوگی؟ اللہ کی قسم یہ صریح بدعت ہے۔ خواتین اسلام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ فنکشن ہال میں اگر جاتی ہو تو بن ٹھن کر مت جاؤ، آپ خوبصورتی کے ساتھ مت جاؤ، سادے کپڑے میں جاؤ۔ نبی فرماتے ہیں ترمذی وغیرہ کی حدیث، ایما امرأۃ استعطرت علی القوم لیجدوا ریحها فیزانیہ، جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، اسنو پاؤڈر لگا کر نکلتی ہے، بیوٹی پارلر کے ساتھ نکلتی ہے، خوبصورتی کے ساتھ نکلتی ہے، ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت زانیہ ہے۔ فنکشن ہال میں آنے والی عورتوں، خوشبو لگانے والی عورتوں اگر بن ٹھن کر نکلتی ہو، یہ روایت بالکل صحیح ہے نسائی کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس عورت کی نماز کو اس وقت قبول نہیں کرتا، لم يقبل منها صلاۃ حتى تغتسل اغتسالها من الجنابہ، غسل جنابت کی طرح سے جب تک کہ ململ کے نہیں دھوتی اور اپنے جسم کو صاف نہیں کرتی، اس عورت کی نماز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ اور خاص طور سے فنکشن ہال کے بارے میں اسی آندھرا پردیش کی رپورٹ ہے، ایسے ظالم ویٹر جو اور ایسے کیمرہ باز جو عورتوں کی تصویریں نکاح میں کھینچتے ہیں، میں نے سنا ہے اور ہم سے زیادہ آپ دنیا کے بارے میں جانتے ہو، بعد میں ان خوبصورت عورتوں کی تصویروں کے لے کر اس پر فلم بناتے ہیں، اس پر ویڈیو بناتے ہیں، اور وہ فلم بنا کر کے وہ تقسیم کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کی قسم یہ بہت ہی تحقیقی رپورٹ ہے، اس لیے میرے بھائیوں عورتوں پر پابندی لگاؤ، عورتوں پہ پابندی لگاؤ کہ عورتیں ویٹر کے سامنے یا کھانا بانٹنے والے کے سامنے بے پردہ نہ ہوں، اور عورتیں عورتوں کو کھانا بانٹیں، مرد عورتوں کے مجمع میں جا کر کے کھانا نہ بانٹے۔ اللہ کے نبی نے اس مخنث کو جس میں کچھ عورت کی صفت تھی اور مرد کی صفت تھی، تین لوگ تھے، ہیم دیم ماتے، ان میں عورتوں کی بھی صفت تھی، مردوں کی بھی صفت تھی، جس کو مخنث کہتے ہیں۔ اور آج کل ٹرینوں میں ایسے کچھ لوگ گھومتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، عورت کا لباس پہن کے، حالانکہ آدھے مرد ہوتے ہیں آدھی عورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو گھروں سے نکال دیا اور مدینے سے جلا وطن کر دیا، آپ کو معلوم ہے، صرف عورتوں میں گھسنے کی وجہ سے۔ یہ ویٹر کمبخت اور یہ کھانا کھلانے والا آدمی عورتوں میں گھستا ہے اور اس کے اوپر آپ کی غیرت نہیں جاتی، کہاں کے لوگ ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں بغیرت مت ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا تھا بلغنی ان نساءکم لیعالجن فی الاسواق اما تغارون، میں نے سنا ہے، حضرت علی فرما رہے میں نے سنا ہے تمہاری عورتیں بازاروں میں جا رہی ہیں، کیا تمہارے اندر غیرت نہیں ہے؟ انہ لا خیر فی من لا یغار، جس مرد میں غیرت نہیں ہے، جس کی عورت بازار میں جا رہی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں ایسا مرد بے غیرت ہے، اس میں کوئی خیر نہیں اور اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں اپنی خواتین اسلام سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے میں یہ اعلان کرتا ہوں، اللہ کے واسطے فنکشن ہال میں مت جاؤ، اگر جاؤ تو پردے کے ساتھ جاؤ اور ویڈیو کیمرہ کا استعمال نہ ہو، عورتوں کو کھانا کھلائیں، مرد عورتوں کو کھانا نہیں کھلائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو کتاب و سنت کے نور پر، کتاب و سنت کے نور سے ہمارے قلب و ذہن کو منور فرمائے، سماج اور معاشرے میں اللہ تعالی انقلاب برپا کرے، اور اللہ اس شہر کے لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیوں کو آسان بنائے۔ آج کی تاریخ کون سی تاریخ ہے؟ آج ایک تاریخ ہے، آج فرقہ پرستوں کی ایک جماعت، میں نے کل وجے ٹائمز میں پڑھا کہ آج کی تاریخ یعنی آج 1 فروری کو برادران وطن کا ایک طبقہ جو غیر مسلم کی ایسی بچیوں کی لسٹ بنایا ہے جن کی شادیوں کو خود اپنے پیسے سے کرا رہے ہیں، اپنے پیسے سے، چندے سے غیر مسلم بچیوں کی شادیاں جب بیدر میں جہاں پر بے دردی بھی ہے اور درد بھی ہے، وہاں پر اتنے درد کے ساتھ بے دردی کو ختم کر رہے ہیں اور وہاں پر لڑکیوں کی شادیوں کو وہ لوگ انجام دے رہے ہیں جو برادران وطن کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی صلاحیت دی ہے، ہم بھی زکوٰۃ کا اور ہم بھی صدقات کا بیت المال قائم کریں تاکہ سماج اور معاشرے میں جتنی بچیاں ہیں ان کی شادیاں ہوں، اور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں آپ میں سے تیار ہو جاؤ، کوئی دوسری شادی کر لے، کیوں نہیں ہو سکتا؟
سکتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامت یہ ہے کہ یقل الرجال و تکثر النساء، مردوں کی تعداد میں کمی ہوگی اور عورتوں کی تعداد میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. حدیث ہے نا بخاری. تو میرے بھائیو قیامت سے ہم دن بدن قریب ہو رہے ہیں، پھر اس کو معیوب کیوں سمجھتے ہو؟ ایک عورت زنا کرے تو کوئی، ایک مرد زنا کرے تو کوئی بات نہیں، ایک عورت زنا کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن جیسے ہی دوسری شادی کر لو وہ سماج اور معاشرے کا بدترین انسان بن جاتا ہے. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. اس لیے آؤ ہم سب عزم کریں انشاءاللہ، اور یہ نوجوانوں وعدہ کرو انشاءاللہ کہ آپ اپنی شادیاں سنت کے مطابق کرو گے، سادگی کے ساتھ شادی کرو گے. مجلس نکاح میں لڑکی والوں کی طرف سے کھلانے کی جو ریت چل رہی ہے اس کی ریت کو روایت سے بدلو گے، نبی کی روایت سے بدلو گے، انشاءاللہ خود کھلاؤ گے، لڑکی والوں کا کھانا نہیں کھاؤ گے انشاءاللہ. یہ وعدہ کرو اللہ کی قسم. میں اس وقت اسٹیج سے ہٹنا نہیں چاہتا. یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سب سادگی کے ساتھ شادی کریں گے اور ہم مہر پہلے ادا کریں گے اور ہم لڑکی والوں سے کچھ جہیز اور کٹنم کا مطالبہ نہیں کریں گے. کیا آپ لوگ اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہو؟ کیا آپ لوگوں میں غیرت ہے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے؟ کیا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے؟ کیا چاہتے ہو کہ جنت ملے؟ نبی نے دعا کی ہے، کیا نبی کی دعا نہیں لوگے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدین بدا غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل ما الغرباء قال الذين يصلحون ما افسد الناس. دین کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی. دین کی ابتدا جب ہوئی تو دین کافروں کے درمیان اجنبی تھا. آنے والا وقت آئے گا کہ اسلام مسلمانوں کے درمیان اجنبی بن جائے گا. اسلام کی ہر سنت کو لوگ بدعت سمجھیں گے، اچھی چیز کو غلط سمجھیں گے، غلط چیز کو اچھی سمجھیں گے. ایسے وقت میں جو لوگ سماج اور معاشرے سے برائی کو دور کریں گے اللہ کے نبی نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی. فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس. جو فساد اور بگاڑ کو دور کریں گے، جو صحیح سنتوں کو زندہ کریں گے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے کہا خوشخبری ہے، جنت کی بشارت. تو کیا آپ نبی کی بشارت لینا چاہتے ہو؟ جنت کی بشارت لینا چاہتے ہو تو یہ کہو کہ انشاءاللہ ہم بالکل سادگی کے ساتھ شادی کریں گے، ہم تلک جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، اگر کوئی آدمی دے گا بھی تو ہم نہیں لیں گے. میں اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں ایسے غیرت مند بھائی جو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ ہم بالکل سادگی کے ساتھ شادی کریں گے، اور جن کے پاس بچے ہیں یہ ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں بالکل سادگی کے ساتھ انجام دیں گے تاکہ نبی کی دعا ملے، تاکہ نبی کی شفاعت ملے اور دوسروں کے لیے ہم آئیڈیل اور نمونہ بن سکے. میں ایسے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ ہاتھ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و بامراد رکھے. اللہ آپ کو وہ دولت دے جو دولت اللہ نے زبیر بن عوام کو دیا جب سنت کے مطابق شادی کی، 50 کروڑ 2 لاکھ درہم، یہ حدیث بخاری کی. تو انشاءاللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. لیکن میں چاہتا ہوں ایسے لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں جن کے پاس بچے ہیں اور یہ ارادہ رکھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی شادیوں میں تلک جہیز نہیں لیں گے، ہم رسم و رواج نہیں کریں گے، میوزک کا اہتمام نہیں کریں گے، اور جہاں پر یہ اہتمام ہوگا ہم ایسی شادیوں میں نہیں جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، ایسے لوگ ہاتھ اٹھاؤ تاکہ قیامت کے دن یہ ہاتھ آپ کے بلند ہوں اور فرشتے گواہی دیں، یہ زمین بھی گواہی دے گی، یہ بینچ بھی گواہی دے گا، یہ مائک بھی گواہی دے گی، یہ حصہ یہ دیوار بھی گواہی دے گی، تمام چیزیں گواہی دیں گی. اللہ کے اسماء الحسنی اور صفات علی کے واسطے سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے، ہمارے ملک کے ماحول کو اللہ بدل دے، مسلم ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور قوم کی جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اللہ ان کی شادیوں کو آسان فرمائے، اور جن بہنوں کو ان کا حصہ نہیں مل رہا ہے اللہ ہمیں حصہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، حصہ لینے سے پہلے حصہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے والدین کو کتاب و سنت کے اوپر مطمئن کر دے. ہمارے ایسے بھی نوجوان ہیں جن کے والدین پریشان کر رہے ہیں کہ جب تک کہ کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، جب تک فاتحہ نہیں ہوگا ہم ایسی جگہ پر تمہاری شادی نہیں کریں گے جہاں پہ فاتحہ نہ ہو اور جہاں پر کلمہ نہ ہو. تو میرے بھائیوں ایسے والدین بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اور میں ایسے بھائیوں کو یہ خوشخبری دیتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو سنت کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہے، جو گناہوں سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی ضرور مدد کریں گے. اگر اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کس کی مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور جنہوں نے یہ پروگرام کیا ہے، جنہوں نے یہ مجلسیں منعقد کی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا بہترین صلہ اور بدلہ دے. چونکہ ابھی ایک موضوع اور تھا سورہ حجرات کا پیغام امت کے نام،
لیکن چونکہ وقت کی کمی کے باعث میں اپنے موضوع کو 2 قسطوں میں بہت کوشش کے باوجود اور بڑی فاسٹ آواز میں کوشش کیا اپنی نااہلیت کے باوجود مکمل کرنے کی. لہذا اگر ہم سے مزید بیان سننا ہے تو 10 منٹ کا وقفہ رکھیں. سورہ حجرات کا بیان مختصر طور پر آدھے گھنٹے میں ہوگا, اختصار کے ساتھ بیان کر کے ختم کر دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دین پر مکمل قائم رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.